تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں، ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تعویذ دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈال لی ہیں، بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں۔ تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز۔ اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ بھی صرف ہسیا اسی جی میں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے۔ او خدا کے بندو، سب نے صحافی تو نہیں نہ بن جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ۔ بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور۔ حضور داعیہ اللہ ہے، نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں۔ جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے، کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ۔ یقین، ایمان کی مضبوطی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا،
हुजूर ने फरमाया उमर सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। सच्चे लोग थे ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे आप हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं, मैं तजर्बा करके आया हूँ, बच्चों से भी आप प्यारे हैं, माल से भी आप प्यारे हैं, बरादरी कबीले से, लेकिन मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। सच बोला, हमारे अंदर जुर्रत नहीं, हम तजर्बा ही नहीं करते अपने दिल का। बरादरी को सामने रख के देखो, बरादरी प्यारी है कि हुजूर प्यारे हैं? पैसा, माल, दौलत, बच्चे सामने रख के देखो, फिर मोमिन होने का मजा आएगा, यकीन की मजबूती मिलेगी। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर मुझे आप से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने जनाबे उमर के सीने पे हाथ रखा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं वो नबी पाक के हाथ का ही फैज़ मिला कि जनाबे उमर फौरन बोले, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। फरमाया मुकम्मल हो गया ईमान। तो सबसे पहले तो ईमान का जायका महसूस करें। और यार चौधरी साहब होने पर, चट्ठा साहब होने पर, राई साहब होने पर फख्र किया है, 2-4 दफा ये भी फख्र करो शुक्र है मोहम्मद अरबी के गुलाम है। ये भी नाज करो ताकि मजा आए मोमिन होने का मजा। एक तो ये जायका, फिर उसके बाद यकीन कामिल की दौलत, कच्ची पक्की बातें नहीं, पक्की बातें, मजबूत ज़हन। हुजूर ने जो फरमाया है वो हक और सच है, उस पर पूरे तौर पर इंशराह सदर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सबसे तकलीफ दे जिंदगी गुलाम की जिंदगी होती है। गुलाम बेचारे की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो आका का पाबंद होता है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जी नहीं सकता, मुश्किल जिंदगी होती है। लेकिन इकबाल कहते हैं ये जो बेयकीन आदमी होता है ना, बेयकीन, इसकी जिंदगी गुलामों से भी बुरी होती है। फरमाते हैं सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। बेयकीन जिंदगी ना गुजारे, मजबूत देखे ना। सारा मक्का कुछ और कह रहा था पर हजरत बिलाल कुछ और कह रहे थे। सुबह शाम मार भी पड़ती थी और बड़े बड़े सख्त ताने मिलते थे, कहते थे बुला उन्हें तुझे बचाए। लेकिन वो कहते हैं जैसे जैसे मार पड़ती थी मेरा ईमान और बढ़ता था। उस ईमान की मजबूती का नतीजा मिला, खड़े हुए ना, ताकतवर हुए ना, इंशराह सदर था, मजबूती का नतीजा मिला। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए मेराज से, तो हुजूर ने फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। अर्ज की हुजूर आपने फरमाया था जब वुजू करो तो मस्जिद में 2 रकतें पढ़ लिया करो, मैंने छोड़ी कभी नहीं। उसके अलावा तो नहीं पता। मजबूत ईमान यार, हमारे नौजवान ना बेयकीन से हैं। एक नौजवान मुझे कहने लगा मैंने बड़े काम शुरू किए, कोई भी मेरा पूरा नहीं होता। मैंने कहा बड़े छोड़ दो, एक ही करो। ये जो बड़े शुरू किए ना ये ठीक नहीं। ईमान की मजबूती आज ना, मैं क्या करूं, उम्मत के अंदर इंतशार इतना ज्यादा हो गया है। अब तो जमातों के अंदर जमातें बन गई, फिरकों के अंदर फिरके बन गए। अब तो माहौल इतना खौफनाक हो गया है कि क्या किया जाए यही नहीं पता चलता, जख्म कहां कहां है, मरहम पट्टी कहां की जाए। लेकिन अल्लाह रसूल के वादों पर हमने मुकम्मल यकीन रखना है। कभी भी डबल माइंडेड नहीं होना, बेयकीन नहीं होना। ये जो वहम है ना, वहम ये नहीं पैदा करने। जो यार इस दौर में भी लोग मसला पूछते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। मैंने कहा मेरा तो काली गाड़ियां बड़ा रास्ता काटती हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। अजीब फलसफा है। आज भी पूछते हैं दूध गिर जाए तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता भाई। आप वहम का शिकार हैं, आपको लोगों ने डबल माइंडेड कर दिया है। हुजूर दाइया इल्लल्लाह, ज़हनी मजबूती पैदा करें, ज़हनी मजबूती। मैं सफर में था तो एक शख्स ने रोक लिया, मुझे जल्दी थी, मुझे कहने लगा जी खत्म नबूवत का मसला क्या है। मैंने कहा जी जल्दी है। कहने लगा जी कोई मुख्तसर बात। मैंने कहा मुख्तसर बात ये है
کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چارے جھڑ سکتے ہیں, زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے, پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو آپ مضبوط بات کریں. سنیں اپنے اپنے نظریات کو, لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں. وہ فلسفے کے نام پر, لبرلزم کے نام پر, جدید تعلیم کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر, ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے ہیں. ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی. ان کا وصال ہوا, سرکار بڑے غم زدہ, آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے, آنسو نکل آئے ہیں, پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ, جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا, اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اوہام پرستی ہے, یہ جو پریشانی ہے, پتہ نہیں, جو لوگ سام سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. وہ میرے بھائی طاقتور, حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا, اسی پر بھروسے کا کہا, اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی, اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے, لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا. قربان جائیں اس خاتون کے جذبے کے. وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ بت ہیں. یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے, اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا. اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی. صحابہ فرماتے ہیں سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی. کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور. میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا. بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے, حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. لوگ آداب نہیں جانتے. کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تھوڑا سا بندے کو, تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا, تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی, کہنے لگا او میلادیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا, ہم 4-5 تھے. میں کہا پریشان نہ ہو, ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا. میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ, مزہ ہی بڑا آیا ہے. اور تو مینوں کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا, تو آکھیا وہ میں جڑا حضور دا میلاد پڑھدا ہے. تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی وہاں, ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے.
اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ۔ ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا ہے، طاقتور۔ تو نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں۔ یقین وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیانے بیانے بندے، ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی، تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا۔ دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی۔ وہ بھائی اتنا وہم، وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے۔ سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا۔ لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، دو بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں۔ اگر تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔ اب گرمی کے موسم میں بندہ شام تک بندہ رہا۔ شام کو بادشاہ آیا، اس نے کہا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے معافی ہے، بندہ کھول دو۔ بندہ کھلا تو بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، بندے جب تنگ آتے ہیں پھر جنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اسے بڑا غصہ تھا، اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے پر یہ بادشاہ کی تربیت کر کے مرنا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ تیرا خیال ہے تیرے کو متھے لگ جائے تیرا کام نہیں ہوتا۔ کہنے لگا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا میرا دن بڑا برا گزرا ہے۔ اب بتا منحوس تو ہے کہ میں ہوں؟ نحوست کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ او بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا، یہ حدیث لکھ لے دل کی تختی پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھنا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا سارے اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ تو بندوں سے ڈرنا، پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے، کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا، اس پہ نعت پڑھنے نعت خاں آیا، نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے، پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے ہیں، پھر کہنے نے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے۔ وہ میں کیا ظالمہ، میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں کی تھا۔ اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے۔ تو کھڑا کہاں ہے، حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے؟ جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے، وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے، وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
हुजूर चाहते हैं ये ताकतवर हो जाए मेरी उम्मत, अल्लाह की तरफ रुजू करे। बाकायदा नौजवानों, नबी पाक ने बैत ली थी सहाबा से, फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओ, अपनी जात के लिए किसी से नहीं मांगोगे, किसी से नहीं मांगोगे। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, लेकिन सुबह का घर से निकला हूं, पता नहीं कल शाम को लौटूंगा या क्या सूरत बनेगी। तो लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं, कहते हैं दसो तुहानू बुलाना है किन्ने पैसे लोगे। मैं क्या तुहाडे को दिता नहीं जाना, साड़ा रेट बहुत ज्यादा है। तो एक कहने लगा चले बताएं तो सही। मैं क्या चल 2.5 करोड़ दे। तो वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं सारे कर गए। उन्होंने मैं क्या छड़, हम तो हुजूर के गदागर हैं, जो बुलाए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो मशकूर होते हैं कि तूने हमें अपने नबी का जिक्र करने का मौका दिया है। ये तो किस चक्कर में पड़ा। आला हजरत के छोटे साहबजादे थे ना, हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कहते मैंने जलसे पे बुलाया हजरत को, तो वापसी पे मैं नजराना देने लगा। नजराना देना जायज़ है। हजरत उमर को नबी पाक ने कुछ दिया था तो कहा या रसूलल्लाह नहीं चाहिए नहीं। तो हुजूर ने फरमाया रख लो, जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो नजर पेश करना या तोहफा देना या हदिया देना इसमें तो हरज नहीं, लेकिन डिमांडें करना, बेचना, खरीदना। तो कहते हैं हुजूर मुफ्ती आजम वापस जाने लगे तो मैंने कुछ नजर पेश की, तो फरमाने लगे ये क्या है। तो मैंने कहा हुजूर किराया है, गलती से मुंह से निकल गया, आने जाने का किराया है। तो फरमाते हैं लपेट के मेरी जेब में डाल दिया। कहने लगे अहमद रजा का बेटा हूं, किराए का मौलवी नहीं। यानी जो किराया दे बुला ले। मेरे वालिद ने कहा था करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। अब तो मेरी तबीयत में बड़ा ठहराव आ गया, कभी बड़ा गुस्सा भी रहा है, किसी जमाने में जलाल आ जाता था कुछ चीजें देखकर। तो मैं एक जगह पे मुल्तान के इलाके में हाजिर था। देखे ना गर्मी का मौसम है तो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ये बेमौसमा फल नहीं तो और क्या है। और मैं देख रहा हूँ दोस्त बड़ी मुश्किल में गर्मी में खड़े, तो ये क्या हमारे लिए थोड़ी कीमत है। अब इतनी मोहब्बतों के बाद भी नोटों की तरफ तवज्जो करना कमीनगी नहीं। इतनी मोहब्बतों के बावजूद इंसान की नजर फिर सिक्कों पे और टकों पे जाके टिके। तो वहाँ एक नकीब साहब थे, तो वो बार बार बंदियां को ਤੁਹਾਡਾ मजा नहीं आया, ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक नहीं, तुसी उच्ची सुभान अल्लाह नहीं कहते, तुसी फलान नहीं, इंसल्ट कर रहे थे लोगों की। तो किसी वक्त वो अंदर से रग फटक आती है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने मेज़बान से कहा इन्हें कितने पैसे ले जे, कहते 5000 लैके आए। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या जिन्होंने तू कह रहा ना ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक नहीं आया, ये सारे फ्री आए जी, तू बड़ा ज़ौक आला, पहले तू 5000 ले आए, ये तो तेरे से ज्यादा नेक है, इसलिए कि मुफ्त आए बैठे हुजूर के नाम पर। खुदा के बंदो, जब आपका रुजू अल्लाह की जानिब होता है तो फिर लोगों की जेबें देखकर गुजारा नहीं होता, फिर इंसान डायरेक्ट अपने रब की तरफ माइल होता है, अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो होती है। नबी पाक ने बैत ली सहाबा से, पर मैं वादा करो किसी दुनियादार के सामने जात के लिए सवाल नहीं करोगे। हजरत हकीम बिन हिजाम भी शामिल थे वादा करने वालों में। फिर इतना पक्का उन्होंने वादा किया, इतना पक्का वादा किया, घोड़े पे बैठे थे, दुर्रा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था, उससे नहीं कहा, सवाल नहीं किया, बल्कि नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, खुद चढ़े। गुलाम कहने लगा मुझे कह देते। फरमाया नबी पाक से वादा किया, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। हुजूर ने फरमाया था जात के लिए सवाल करना छोड़ दो, जात के लिए सवाल करना कभी नहीं। खुददारी, वकार। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं नबी पाक की बारगाह में जब भी कोई आया है हुजूर ने झोली भर के अता किया। लफ्ज़ ला नहीं फरमाते थे। पर नौजवानों एक पहलू और भी है, क्योंकि हुजूर मजबूत करना चाहते अपनी उम्मत को, दाइया इल्लल्लाह है नबी पाक। एक पहलू और भी है। एक नौजवान ने आके कहा था या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए, तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं,
یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو۔ یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، خدا را محنت کی عادت ڈالو، ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو، خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں، رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ، اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے، اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے۔ وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں، دوسرے نے فرمایا میں 2 کا۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، دوسروں کو بھی کھلا۔ 15 دن نظر نہ آنا، کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام حاتم طائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو حاتم طائی بنا ہوا ہے۔ مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں، بات پر توجہ کریں، اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی۔ حاتم طائی کا بڑا نام ہے، تو کسی نے حاتم طائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا۔ کہتے ہیں امیر وزیر مشیر علماء نقبا ادیب شاعر خطیب سب آئے تھے، تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا؟ تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے ہیں۔ بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا۔ سنیں، کہتے میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے۔ میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا چلا تو جاؤں پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ۔ کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو، اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی، کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ، وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا۔ حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کو 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا۔ حاتم طائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری۔ اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے۔ زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں،
پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے، یہ بھی طاقتور ہو جائے۔ انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دست قدرت میں، یقین کامل ہو جائے، پھر قسم قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے۔ مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے۔ صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، دعا کر دیں۔ تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میرے اوپر تو حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر۔ تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یار طاقتور ہو جاؤ، کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ڈری باتیں نہ کرو، سہمے سہمے وقت نہ گزارو، اور قبر میں جاتے بھی نہ ڈرو، بس اعمال صحیح کرو۔ یہ کرونا آیا تھا نا تو مجھے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ مومن کی قبر تو باغ ہے، باغ، ادھر دیکھنا، قبر نہیں باغ ہے، باغ میں جاتے ڈر لگتا ہے۔ اعمال ٹھیک رکھو، مومن کی قبر باغ ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہوگی۔